آپ نے اس جنگ کے آغاز پہ جب ہماری گفتگو ہوئی ہمیں یاد ہے کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی ساری جو پریڈکشنز ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو ہمارا تجزیہ تھا ہم نے ڈسکشن کی آپ کے ساتھ، اور وہ واضح ہو گیا کہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کا کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں کون جیت رہا ہے۔ میرے خیال میں 2 راؤنڈز ہوئے ہیں اس جنگ کے، 12-13 دن تو ہو گئے ہیں۔ پہلا راؤنڈ تھا جب وہ کہتے ہیں نا کہ کمزور کے لیے وننگ بائی ناٹ لوزنگ، جو پہلا انہوں نے وار کیا، انہوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا، حکومت بھی قائم رہی اور ان کی فوجی صلاحیت بھی قائم رہی، اور جو مقصد تھا کہ رجیم چینج ہو وہ ناکام رہا، اور دوسرا مقصد تھا کہ ایران کی فوجی صلاحیت تباہ ہو جائے، وہ بھی ناکام رہی۔ اب سیکنڈ راؤنڈ ہوا جب آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی آ گئے ہیں، ایک ٹرانزیشن بھی کمپلیٹ ہوگی۔ پہلا راؤنڈ تو تھا نا اس کو کوئی لیڈرشپ کا بھی تو پرابلم تھا، اب سیکنڈ راؤنڈ میں ہوا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہے، اس میں ایران کے پاس انیشیٹو چلا گیا ہے۔ جنگ تو شروع کی امریکہ اور اسرائیل نے، لیکن اختتام اس کا یا اب کیا رخ اختیار کرتا ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، کس کو کب حملہ کرنا، یہ اب ایران کا فیصلہ ہے، اور جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ اب پھنس گیا ہے، یعنی دوسرا مرحلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو گیا ہے اس جنگ کا، سیکنڈ وار، سیکنڈ راؤنڈ، اب مجتبیٰ خامنئی لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایران کے پاس انیشیٹو ہے یہ، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اب پھنس گیا ہے، وہ چاہتا ہے ایک فیس سیونگ ایگزٹ، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں کچھ فاصلہ بھی آ جائے گا، بلکہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ آ چکا ہے جو تیل کے ذخائر کے اوپر حملہ کیا۔ وہ تو چاہتا تھا نا کہ رجیم چینج، یہ رجیم چینج نہیں، اسے پیٹھے ہٹ گیا ٹرمپ کا تو خیال تھا نا کہ یہ تو پھنسا دیا گیا، میں نے آپ کو کہا تھا وہ ایپسٹین فائلز کی وجہ سے، اور بات وہ ثابت ہوگی۔ آج تو پبلک اوپینین سروے آ گیا امریکہ میں کہ بیشتر امریکن عوام سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ شروع ہی ایپسٹین کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، فائل کو، اس کا بلیک میل کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا توجہ ہٹانے کے لیے، اس حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ لیکن دوسرا ایک ٹریک بھی شروع ہو گیا ہے، وہ ہے جو کچھ ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو، سیز فائر ہو، امن ہو۔ ایران اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فائر نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ جنگ بندی کا مطلب ہے کہ جنگ رک جائے، اور پھر وہ کہتے ہیں ایک اور جنگ ہوگی پھر، تو جو اگر جنگ روکنی ہے تو امن کی طرف جائیں، امن معاہدہ ہو، اور اس کی گارنٹی وہ مانگ رہے ہیں، گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ اب اس لیے آج میں نے ابھی خبر بھی دیکھ رہا تھا، یروشلم پوسٹ ایک اخبار ہے اسرائیل کا، بڑا اچھا انفلوئنشل، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان، مصر، ترکیہ اور عمان یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان اور آپس میں خلیجی ممالک میں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں سعودی عربیہ، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اب ہم نے قدم بہت پھونک کے لینے ہیں سب مسلمان ممالک نے، کیونکہ جو اوریجنل اسٹریٹجی تھی امریکہ اور اسرائیل کی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب ان کی اسٹریٹجی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، بالکل غلط فہمیاں پیدا کرو، بالکل جیسے عمان کے اوپر حملہ ہوا تو ایران نے اس کی تردید کی، ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا، تو اب یہ موساد والے، CIA والے فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں، آذربائیجان کے خلاف کر لو، ترکی کے خلاف کر لو، اور بہانہ بازی ایران کر رہا ہے، تو یہ بڑا خطرناک موقع ہے تاکہ غلط فہمیاں ایران سعودی عربیہ میں پیدا ہوں کچھ، اور پاکستان کو بڑا پھونک کے قدم لینا چاہیے کہ ہم اس کے ٹریپ میں نہ آ جائیں۔ لیکن شاہد صاحب پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک تو ہم نے 5 مطالبات رکھے تھے سعودی عرب کے سامنے کہ ہمیں تیل ڈیفر پیمنٹس کے اوپر، اور وہ جو تمام معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، ایک تو پاکستان اس کے اوپر بات کرے گا، لیکن دوسرا جو گارنٹی کی بات کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب گارنٹی بن سکتا ہے خلیجی ممالک کی طرف سے، اور پاکستان گارنٹی بن سکتا ہے ایران کی جانب سے؟ میرا خیال دیکھیں نا، جو خلیجی ممالک ہیں وہ تو امریکہ سے بہت ناراض ہے نا، اس جنگ کا جو آپ کہنا کیا کھویا کیا پایا، ایک تو جو کھویا ہے کہ جو خلیجی ممالک نے جو 30-40 سال سے ایک گلف برانڈ بنایا تھا، دبئی، دوحہ، بحرین، قطر، کویت، دبئی شاپنگ فیسٹیول، اب بڑی سکون کی جگہ ہے، ریلیکس کریں، فن ان دا سن، وہ تو فارغ کر دیا نا انہوں نے، اور انہوں نے اڈے بھی دیے امریکنوں کو، ہتھیار بھی لیے، اسلحہ بھی دیا، ان کو میزبانی بھی کی، اور ان کو ملا کیا؟
अल्टीमेटली तो अमेरिका ने लेट डाउन कर दिया और वो अपने खत देख लिया यूएई के बिजनेसमैन का शेख खलफ अल अब्दूर का कि जी आपको किसने कहा था ये जंग शुरू करें। तो वो तो चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो फौरी तौर पर, इमीडिएटली। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हर जगह ये आग भड़की हुई है। सो एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उनका एतमाद अमेरिका पर उठ गया, बिल्कुल, और सियासी तौर से भी, फौजी तौर से, दिफाई एतबार से भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इसलिए उसको हमारा दिफा करने में नाकाम पाकिस्तान हो, तुर्की हो, हमारा किरदार और कलीदी हो गया। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, कम से कम हम इन पर एतबार कर सकते हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक अल्लाह का फजल है कि चाहे रियाद हो या तेहरान हो, हमारी दोनों, और ऑफ कोर्स बीजिंग और तुर्की और एंकारा वगैरह तो है ही है, उसमें भी हमारा एक है एतमाद का रिश्ता। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम एक बड़ी टाइट रोप पे भी बहुत हैं? टाइट रोप है, बहुत टाइट रोप। इधर सऊदी अरब है, उधर ईरान है, पब्लिक ओपिनियन भी है, हमारी मुआशी मजबूरियां भी हैं। तो हम अगर सऊदी अरब कहता है आपको कि हम पे दोबारा हमला होता है तो आप हमला करें, जो कि आज उन्होंने कहा मुश्तबा खामनाई ने कि अगर कोई बेस इस्तेमाल मेरा ख्याल ये मुमकिन नहीं, वो मुमकिन ऐसे नहीं है। मैं ईरान का कोई ऐसा हमला तो नहीं हो रहा उनका, वो तो उन्होंने बेसिस पर जो किए एयर थे, बेसिस और फिर भी उसके बाद पजेशियन साहब ने कहा भी था कि हम नहीं करेंगे। और हमारे तरफ से बयान भी आया था डार साहब का कि मैंने बात की है ईरान से, और मेरा ख्याल में इनका आपस में बैक चैनल भी शुरू हो गया सऊदी अरेबिया और ईरान का, और ये मामला संभल जाएगा क्योंकि वो खुद इसमें ट्रैप नहीं होना चाहते। अभी तो मकसद है अमरीकनों का और इसराइल का कि इनको लड़ाओ। उनके तो हिकमत अली फेल हो गई है ना, दे हैव फेल्ड अगेंस्ट ईरान। अब कहते हैं ईरान के खिलाफ इनको, और उसने क्या कहा लिंडसे ग्राहम ने, क्यों नहीं सऊदी अरेबिया जंग करता, क्यों नहीं सऊदी अरेबिया जंग में शामिल होता, ये क्या बात है, बड़े गुस्से में कहा उसने। जी। और आपने कतर का स्टेटमेंट देखा है, उनके जो साबिक वजीर आजम है हमद बिन शेख हमद बिन जासिम, बहुत जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया है, और बिल्कुल वो बड़े सही ज़हीन analysis, आदमी है और साबिक वजीर आजम है। उन्होंने कहा है कि ये तो सारा हमें रगड़ा मिलेगा और हमें असलहा बेचेंगे। तो ये जो सोच है, आप देखें यूएई से बयान आया उनके बिजनेसमैन का, शेख खलफ अल अब्दूर का, कतर से बयान उनके साबिक वजीर आजम का आया जो रॉयल फैमिली के हैं, शेख थानी फैमिली, और इवन सऊदी अरेबिया की तरफ से उनका तुर्की अल फैसल का आया कि हम इजराइल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये आवाज़ें जो हैं ये अक्कासी करती हैं एक अवामी राय की खलीज में कि हमारा बेसिक एनिमी इजराइल है, अमेरिका पर एतमाद नहीं, और मुसलमानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो आपके ख्याल में इस वक्त तक ईरान का पलड़ा भारी है? जी, ईरान का पलड़ा, और वो अपनी शराइत को मनवा सकता है। ईरान ने, मैं समझता हूँ कि ये आलमी तारीख में कमाल कर दिया उन्होंने कि जिस तरह मुकाबला किया है, इतना हमला किया जो बेबुनियाद था, जिसका जवाज़ नहीं था, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, बिला जवाज़। और इसका मतलब है कि अगर कौम में जान हो तो आप है। और इससे बड़ा अच्छा मैसेज गया है। 2 बड़ी जंगें हुई हैं जिसमें मुसलमानों को बड़ा हौसला मिला है। एक हमने जो मोदी का मुकाबला किया, एक नई स्पिरिट आई मुसलमानों में। पहले कहा जी मुसलमान बड़े कमज़ोर है, मारे गए, ये बातें करते जान नहीं है। उनका पाकिस्तान में बड़ी जान है। अब ईरान ने भी शो कर दिया है कि अमरीकी और इजराइल की मुश्तरका जारियत का डट के मुकाबला किया और उनकी चीखें निकल गई हैं। उनको तो उनका जो बुत था वो पाश हो गया कि इजराइल के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। ट्रंप तो घबराया हुआ लगता है, बड़ा जो कहते हैं ना पंजाबी में पौंधलिया हुआ है जैसा, वो पता नहीं उसको क्या करूं, रोज बयान तब्दील कर रहा है, रोज पैंतरे बदल रहा है, और अब कह रहा है कि हम जीत भी गए और जंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ वो बुखलाहट भी है। उस बुखलाहट में कोई एटमी जंग के आसार तो आपको नजर नहीं आते? मेरे ख्याल में ये नेतन्याहू जैसे बदमाश है, क्योंकि इनकी गुफ्तगू में एक और चीज मुझे बू आ रही है, तहजीबी जंग की, जिसमें वो एक मजहबी अंसर भी शामिल कर रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मुसलमानों के खिलाफ। वो कि ये, और उसमें अल-अक्सा मस्जिद भी बंद कर दी है इन्होंने। किस लिए बंद की है? और उधर लोग कहते हैं कि सोलोमन का टेम्पल था, जो उनका अपना जो व्यू है। तो और लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि इट्स अ होली वॉर। सो इसी ये खतरनाक है। तो अगर ये जंग चढ़ती गई और ईरान ने तो डट गया है, उन्होंने ना सरेंडर करना है, ना शिकस्त उनकी होनी है, तो फिर ये इनका कोई बैद नहीं। और ये वो मुल्क है जिन्होंने 1945 में भी एटम बम चलाया था, एक एशिया के मुल्क के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ नहीं। और खास करके वो जो जजीरा है उनका खराक, उसके ऊपर भी हमले की और कब्जे की आइलैंड जो है बात करें जी, वो कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वो बड़ा है? क्या उसमें हो सकता है इनका हमला? नहीं, लेकिन वो इनका कोई उधर से एन्क्लेव सा बना लिया जाए, वो मुमकिन नहीं, क्योंकि ईरान तो अपना चपा चपा एक टेरिटरी का दिफा करेंगे। तो उससे पहले मुझे लगता है कि ये जंग बंदी की तरफ हम जा रहे हैं। अमन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ डिफ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, ताकि ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी एंड जो मैंने कहा थोड़ी सी दूरी पैदा
ہو رہی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ میں، ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس کی اب پولیٹیکل سروائیول لنکڈ ہے اس جنگ سے، اور اس کے ایڈوائزرز بھی اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو مروا دیا، آپ کہتے تھے امریکہ فرسٹ، یہ اسرائیل فرسٹ ہے، آپ کہتے تھے نو مور وارز، یہ ہو گیا، اور دوسری بات ہے امریکن عوام کے لیے نمبر 1 ایشو اکانومی ہے، اور آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، اور اگر مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ ہار گیا، بی ویری کلیئر آسما صاحبہ، اس کو یہ ڈیموکریٹس چھوڑیں گے نہیں، یہ امپیچ کریں گے، امپیچمنٹ ہوگی، پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی نا، then he is fighting for his political life survival، ٹرمپ جو ہے تو ٹرمپ تو مارا جائے گا۔ تو اس بکھلاہٹ میں آپ کو لگتا ہے پہلے ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے ایران پر حملہ کیا، اب کوئی بڑی جنگ، اور وہ ٹریپ بھی کیا تھا نیتن یاہو نے، اور یہ بھی جانسا دیا تھا کہ 3-4 دن کی مار ہے، ایران فارغ ہو جائے گا، اور ایران نے سرپرائز دیا اس کے بعد پھر۔ جو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ ڈیفنس کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، جو ایران کی کیپیبلٹیز ہیں، جو ان کے میزائل پروگرام ہے، جو ان کے ابھی ابنائے ہرموز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائڈ کشتیاں انہوں نے بنائی ہیں جدید، اور پھر سرنگیں وہ بچھا رہے ہیں، یہ اس نے حیران کیا ہے؟ اب دیکھیں نا اسٹریٹس آف ہارمز، یہ 10 دن 8-9 دن سے بند ہے نا، ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں فوراً کھولوں گا، نہیں کھلا نا، نہیں، اور ایران کے پاس اب خود انہوں نے کہا ہے کہ 6000 نیول مائنز ہیں جو مائننگ ہے، اور وہ اگر وہ مائن کر دیں اسٹریٹس آف ہارمز تو فارغ ہو گیا نا، 6000 پھر وہ کہتے تھے کہ ایران از رننگ آؤٹ آف میزائلز، ایران نے جو میزائل مارا ہے جب سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی آئے ہیں، 1 ٹن کا ہے، اور اس نے اڑا دیا تل اویو کو اور حائفہ کے جو سب سے بڑی ریفائنری ہے اس کو تباہ کر دیا، بلینز آف ڈالر، اور جو امریکن اڈوں کو اٹیک ہوا ہے جس میں ان کے تھرڈ بیٹریز تھے، وہ تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے ابھی تک امریکہ کا روز کا نقصان، اور کہتے ہیں ٹوٹل وار کا تو 100 بلین ہوا ہے، روز کا 1 بلین اور 2 بلین ڈالرز پر ڈے ہے، پلس جو 15,000 آپ کی فلائٹس کینسل ہوئی، ٹریول، ٹورزم، اکانومی، انرجی، تو اس کے علاوہ جو ان کی کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں، اسرائیل کی تو بہت کیجولٹیز ہو رہی ہیں نا، اس میں تو مکمل سینسر ہے، جی بالکل، اور فوٹو بھی نہیں آ سکتی، جی ایگزیکٹلی، وہ تو کچھ انڈین جرنلسٹ، وہ صرف آ رہی ہے جیسے ویڈیوز کے لوگ پرسنلی کر رہے ہیں، جی، اور انڈین جرنلسٹ نے کچھ وہاں پہ جا کے جو گئے تھے مودی کے ساتھ رہ گئے تھے، لیکن آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران ہے اس نے اپنے آپ کو جی پی ایس سسٹم سے ہٹایا، یو ایس جی پی ایس سے، اور کوئی چائنیز سسٹم کے اندر، جی بیدو سسٹم، جی آپ دیکھیں نا ان کا کیا کرتے ہیں، $5-10,000 کا ڈرون ہے میڈ ان ایران، وہ فائر کرتے ہیں، اس کو انٹرسپٹ کیا کرتے ہیں، ایک $5 ملین کا $10 ملین کا انٹرسپٹر، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا CNN میں کہ ایک ڈرون کو 11 انٹرسپٹرز آئے ہیں، وہ تو ضائع ہو گئے نا سارے، ڈرون گرا دیا آپ نے، تو ایک سستے ڈرون سے آپ ان کا تیا پانچا کر رہے ہیں، پھر جو ان کے میزائلز ہیں، کروز میزائلز اور خیبر میزائل جو لیٹسٹ نکلا ہے، وہ تو تباہی کر رہا ہے ان کی، خیبر شکن، انہوں نے کہا تھا ان کی نیوی ختم ہوگی، ان کی ایئر فورس ختم ہوگی، ان کی تو صلاحیت قائم ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہاں سے لانچ ہو رہے ہیں، تو اس نے دنیا کو، اسی لیے کیا آپ کو لگتا ہے نیتن یاہو، میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ شاید وہ چائنا سے رابطہ کر رہے ہیں، پوٹن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے خود اپروچ کیا ہے، تو کیا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کہیں سے جنگ بند ہو جائے؟ میرا خیال میں یہ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ چائنا جانے سے پہلے، غالباً کو چائنا کا 31 مارچ سے ہے نا، 2 اپریل تک وہ اناؤنس ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے گا کہ اس سے پہلے جنگ ختم ہو جائے، یہ کٹ آف ہے، اور میرا خیال ہے یہ معاملہ ہو جائے گا، جو اتنے لوگ پڑ گئے ہیں، اور ٹرمپ ول بلنک فرسٹ، میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ اس کی نہیں صلاحیت، ہی از اے مین ان اے ہری، اور وہ جنگجو نہیں تھا، اس کو اس نے پھنسا دیا، اب وہ پھنس گیا، بے وقوفی کی، حماقت کی، میں سمجھتا ہوں اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی حماقت اس نے کی۔ لیکن شاید صاحب جنگ اگر بند ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا نقشہ کیا ہوگا؟ خلیجی ممالک کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کا ٹرسٹ لیول کیا ہوگا امریکہ کے اوپر؟ اور جو اس پورے خطے کی جو جی وہ کیا سچویشن، نیا ورلڈ آرڈر آ سکتا ہے؟ نیو مڈل ایسٹ تو آ گیا نا جی، نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں کہ ایٹ لیسٹ نیو ورلڈ آرڈر اس خطے میں تو آ گیا نا، اور اس کا فائدہ چین اور روس کو ہوگا۔